मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम और तारीख़ आलम में बहुत से मुजाहिदीन गुजरे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनकी बहादुरी, रहमदिली और दानिशमंदी से मुतासिर होकर इनकी मिसालें देते हैं। इन मुजाहिदीन इस्लाम में एक नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी है, जो कि अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मर्द मुजाहिद के बारे में बताएंगे। लेकिन तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ मौजूद घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस मालूमाती वीडियो को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बगदाद से। बगदाद में एक माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। ये मिंबर बहुत ही दिलकश था और अखरोट की मजबूत लकड़ी से बना हुआ था। जो भी इसे देखता इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता और फिर इस मिंबर की शोहरत फैलने लगी और देखते देखते ये मिंबर इतना मशहूर हो गया कि बगदाद आने वाला हर शख्स इस बढ़ई को कहता कि ये मुझे बेच दो, मैं इसे किसी मस्जिद को अतिया कर दूंगा। लेकिन बढ़ई हमेशा यही कहता कि ये मिंबर सिर्फ मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ये सोचकर परेशान हो जाते कि मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है, तो फिर ये मिंबर कैसे मस्जिद अक्सा में सजेगा। वो बढ़ई यही कहता कि कोई मुजाहिद इस्लाम उठेगा, मस्जिद अक्सा को फतह करेगा और ये मिंबर उसमें सजाएगा। ये खबर फैलती फैलती एक बच्चे तक पहुंची। इसने दिल में सोचा कि क्यों ना वो मुजाहिद मैं ही बनूं जो इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में सजाएगा। यूं उसने जंगी सलाहियतों पर तवज्जो देना शुरू की और 40 साल बाद इसी बच्चे ने मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के कब्जे से छुड़वाया और इसमें ये मिंबर सजा दिया। ये बहादुर शुरू में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक कमांडर था और बाद में ये फातिह बैतुल मुकद्दस बन गया। दुनिया आज भी इस अजीम जंगजू और मुजाहिद इस्लाम को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। आप 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तिक्रित में पैदा हुए। इनकी क़यादत में अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हजाज और दियार बाकिर पर हुकूमत की। आपने 1187 ईस्वी को यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस का कब्जा छुड़वाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे, जबकि मिस्र को फतह करने के लिए शेर कोह की क़यादत में, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे, मिस्र पर हमला किया गया। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शामिल थे। लिहाजा मिस्र की फतह के बाद 1171 ईस्वी में इन्हें मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी अरसे के दौरान इन्होंने यमन को भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद चूंकि उनकी कोई लायक औलाद नहीं थी, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1174 ईस्वी में हुक्मरानी पर फाइज हुए और यहाँ से उन्होंने मजीद फतूहात का सिलसिला शुरू किया और देखते ही देखते 1182 ईस्वी तक शाम और हलब वगैरह को फतह कर लिया और यूं अपनी सल्तनत को मजीद वसअत दी और अपने जंगी कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में जहाद का जज्बा कूट कूट पर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह थी। बैतुल मुकद्दस को सबसे पहले हजरत उमर बिन खिताब के ज़माने में फतह किया गया था। मुसलमान हुक्मरानों ने वहाँ के लोगों को बैतुल मुकद्दस के तवाफ की भी इजाज़त दे दी, लेकिन कुछ अरसा बाद ईसाई इस हद तक दिलेर हो गए कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस में गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। मुसलमान हुक्मरान, जिन्हें इस वक्त सल्जूक तुर्क कहा जाता था, शाम, फलस्तीन और इराक के हुक्मरान थे। इन हुक्मरानों ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस का ख्याल रखें और इस मुकद्दस शहर का एहतराम करें। लेकिन ईसाइयों को ये बात कतई तौर पर अच्छी नहीं लगती थी कि इस मुकद्दस शहर में मुसलमान भी मौजूद रहें। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से इंतज़ामिया को उकसाया और इश्तिआल अंगेज़ी की। इस बात ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो ईसाइयों को नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने पर आयद करें। उन्होंने उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने का फैसला किया। दूसरी तरफ एक ईसाई राहिब जिसका नाम पीटर था ने लोगों को मन घड़त कहानियाँ सुनाई और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। इसने अपनी झूठी बातों का वावेला यूरोप की तमाम बड़ी रियासतों यानी बरतानिया, जर्मनी, इटली और यूनान में किया। उसने इस मकसद के लिए छोटी छोटी ईसाई रियासतों का भी दौरा किया ताकि मुसलमानों के खिलाफ मुकद्दस जंग में इनकी हिमायत हासिल की जाए। सलेबियों के एक मुअज़्ज़िज़ कमांडर पोप ने 1095 ईस्वी में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया कि यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं।
انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے کوئی 10 لاکھ لوگوں کو جمع کیا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے یہ عیسائی گروہوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان آپس میں جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنا دفاع مضبوط طور پر نہ کر سکے اور 42 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی جدوجہد ترک کر دی، جبکہ دوسری طرف عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ ایک شخص نے بتایا کہ یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی، پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ایک فرانسیسی مورخ کا خیال ہے کہ سفاکیت اور بربریت کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کی گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینک دیتے یا انہیں زندہ جلا دیا جاتا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کی فتح کے وقت کیا تھا۔ مسجد انسانی خون اور انسانی اعضاء سے بھری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا اور 60,000 مسلمان لقمۂ اجل بن گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ یروشلم پر قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، مگر خلیفہ وقت اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ عیسائیوں کے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی مدد فراہم نہ کر سکا۔ جلد ہی جنگ میں حصہ لینے والے تمام عیسائیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور دیگر ہمسائے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئی کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے تاکہ وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، مگر سب کے سب بے بس نظر آئے۔ مگر حالات نے اس وقت کروٹ بدلی جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1174 میں مسلمانوں کی حکومت سنبھالی۔ بعد میں اس نے اسلامی دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا، جس میں مصر، شام، عمان اور شمالی عراق شامل تھے۔ 1186 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے مقدس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ رحم دلانہ اور منصفانہ سلوک کیا۔ اس نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ تمام کے تمام قیدیوں کو باعزت طور پر رہائی دے دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ سلوک کیا، اس نے مغربی دنیا کے دل جیت لیے۔ اسی دور میں اٹلی، فرانس اور جرمنی نے بہت بڑی فوج اکٹھی کی تاکہ لوگوں کو پھر سے صلیبی جنگوں میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے 1190 میں فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو جب کہیں سے مدد نہ ملی تو وہ تنہا اس جنگ میں کود پڑا اور یوں حطین کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیوں کی اس فوج کی قیادت 12 بادشاہ کر رہے تھے، جس میں سے سب سے بڑے بادشاہ کا نام ریچرڈ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے قافلے اسی بادشاہ کے قلعے کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ ریچرڈ نے ایک دفعہ مسلمانوں کے حاجیوں والے قافلے پر حملہ کر لیا اور اسے لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ دوستو، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھائی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.5 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے۔ جب ان کو زیادہ نیند آتی تو وہ خیمے میں موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ دوسری مرتبہ اسی بادشاہ ریچرڈ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کر دی، مگر ایک بندرگاہ پر پہنچتے ہی ان کو موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ جب یہ خبر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو انہوں نے ریچرڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ جنگ کے بعد جب عیسائیوں کو شکست ہوئی اور یہ 12 بادشاہ سلطان کے خیمے میں بھیجے گئے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے ریچرڈ کے، مگر یروشلم کے بادشاہ نے اپنا پانی بچا کر ریچرڈ کو دے دیا۔ اس موقع پر سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے اور پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان نے ریچرڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور ریچرڈ کی گردن کاٹ دی۔
یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں میں کپکپی طاری ہو گئی۔ دوستو اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی، مگر بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد تمام مسیحی حکومت ختم ہو گئی جو فلسطین پر 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جو کہ 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ مگر 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کی وفات کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کوئی دولت کے انبار اور اثاثہ نہ چھوڑا۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کل اثاثہ 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 زرہ، 1 دینار اور صرف 36 درہم تھے۔ یہ اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے۔ سلطان نے ساری زندگی اپنے لیے کوئی گھر نہ بنایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھی ان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں، مگر سلطان کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، میں کیوں نہ ایسا مال بناؤں جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ زندہ رہے اور قبر میں بھی مجھے زندہ رکھے اور اللہ کے سامنے مجھے سرخ رو کر دے۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک عظیم ہیرو تھے اور ہماری نئی نسل اس عظیم ہیرو کے بارے میں بہت ہی کم جانتی ہے، اور ان کے سپر ہیرو اب سپر مین، بیٹ مین یا اسپائڈر مین بن چکے ہیں، جو کہ تصوراتی ہیں اور حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کے ہیروز کو فراموش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اب تک کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں، اور جاتے جاتے ہمارے اس چینل نالج کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، آپ سے ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔